اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہ یہ تمہاری طرف سے جواب ہے، یہ تو تمہاری انسانیت کا ثبوت ہے۔ پہلا ثبوت کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ قرآن پاک میں کتنی ہی مقامات پر والدین کے حقوق کی رب نے کیسے حفاظت کی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل میں دیکھیے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، ان سے عزت والی بات کرو اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ ہے اسلام، سچا دین، فطرت کے عین مطابق۔ اسلام پہلے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہاری خاطر دکھ کاٹے، جنہوں نے تمہاری پرورش کی، جنہوں نے تمہاری خدمت کی، جنہوں نے تم پر احسان کیا، تم بھی ان کے ساتھ احسان کرنا، اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ جنہوں نے اپنی جوانی تمہاری خاطر جلائی، تمہیں جوان کرتے کرتے بڑھاپے کو گلے سے لگا لیا، تم نے ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں۔ جب تمہیں قوت مل جائے تو اس قوت کے استعمال کا موقع تمہارے والدین نہیں ہے۔ اب تم اپنی زبان سے اپنی اس قوت کا اظہار کرو۔ جب یہ زبان نہیں کھلی تھی، اس وقت کو یاد کرو تمہیں ان شفیق ہستیوں نے کیسے پالا۔ ان کے پاس قوت تھی، تب وہ جوان تھے، تب وہ تم پر برس پڑ سکتے تھے، تب وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ محبت سے بات کی، محبت سے تمہیں چھوا، محبت سے تمہاری ضروریات پوری کی، ہر طریقے سے تمہیں پروان چڑھانے کے لیے قربانیاں دیں۔ اس لیے اب انہیں ڈانٹنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنی ہے۔ یہ اسلام ہے، والدین کا ادب سکھانے والا، احترام سکھانے والا، انسانی رشتوں کو عزت اور وقار دینے والا، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پس رکھنے کا حکم دینے والا، وہ قوت رکھنے والا۔ رب فرماتا ہے عاجز ہو جاؤ، قوت یہاں نہیں دکھانی، عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، جھک جاؤ، کیونکہ انہوں نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، تمہارا بہت خیال رکھا ہے۔ تم اتنی قوت نہیں پا سکتے تھے اگر یہ شفیق ہستیاں تمہاری مددگار نہ ہوتی، اس لیے ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ڈانٹنا نہیں، دعا کرنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورۃ بنی اسرائیل آیہ 24۔ اور کہو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دعا کس بات کی؟ یا اللہ، میرا وجود آپ نے ان کے ساتھ جوڑا تھا، انہوں نے میری پرورش کی، اے میرے اللہ ان پر اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت و تکریم کریں اور ویسے ہی ان کے ساتھ جھکے رہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔